بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بالکل آخری ساعتوں میں پہنچ گئے ہیں۔ بہت سارے ساتھی دعا کر رہے تھے، دعا مانگی بھی گئی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور رمضان تک پہنچا دیجیے۔ گویا کہ ہم رمضان تک پہنچ ہی گئے۔ بہت خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے روزوں کو قبول کیا ہوگا، جن کی تراویحوں کو قبول کیا ہوگا۔ ہمیں تو اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ انشاءاللہ قبول کریں گے ہی۔ البتہ دونوں ڈر ہونا چاہیے کہ قبول ہوئے بھی ہوں گے اور نہیں بھی ہوں گے، اس لیے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے۔ اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کا جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول۔ ازدواجی زندگی کہتے ہیں گھریلو زندگی، اس میں بھی خاص وہ زندگی جس کا تعلق میاں اور بیوی سے ہے۔ آج اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ دین اور شریعت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس میں بہت بے اعتدالیہ ہے۔ کہیں شوہر پریشان ہے تو کہیں بیوی پریشان ہے، تو کہیں بیٹے کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے، تو کہیں بہو کی وجہ سے ساس پریشان ہے، تو کہیں ساس کی وجہ سے بہو پریشان ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے، اور جہاں دین اور شریعت ہے وہاں سب اطمینان سے ہیں، اور جہاں بے اعتدالیہ ہے وہاں کچھ نہ کچھ گھرانا، اپنی زبان میں بولیں گے اس کو، کچھ نہ کچھ گھرانا ضرور ہے۔ تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں دینداری کا نہ ہونا، دوسری بڑی وجہ یہ کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنا۔ یہ بہت سارے اہم ٹاپک ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح اور خلا کی شرح پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت بڑھ چکی ہے۔ اگر آپ 2025 کا ڈاٹا چیک کریں گے کہ مسلم سماج میں طلاق کی شرح کتنی ہے، تو یوں سمجھیے کہ پہلے اگر 2% تھی تو اس وقت 10% ہے۔ آپ کورٹ میں جانے کی نوبت اللہ کرے کسی کو نہ آئے، لیکن ایسے ہی اگر آپ کا جانا ہو تو سب سے زیادہ اس وقت اگر کورٹ میں کوئی واقعے اور کیس چل رہے ہیں وہ طلاق اور خلا کے چل رہے ہیں۔ ایک معاملے میں ہم گئے تھے تو کوشش یہ کرتے علماء کرام کے صلح ہو جائے، آپس میں سمجھوتا ہو جائے اور دو خاندان آپس میں ملے رہیں، کیونکہ طلاق کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو ایسے ایک صاحب کہنے لگے جن کا آنا جانا ہے کورٹ میں کسی معاملے کو لے کر، تو انہوں نے کہا کہ مولانا آج میں اچانک کورٹ کے اندر گیا تھا تو سب سے زیادہ برقعے والی عورتیں مجھے دکھی، سب سے زیادہ کوئی فارغتی لینے کے لیے آئی، کوئی کھلا لینے کے لیے آئی، کوئی اپنے ساس سسروں پہ کیس کرنے کے واسطے آئی، کوئی شوہر پہ کیس کرنے کے لیے آئی۔ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے یہ ٹاپک بہت اہمیت بھی رکھتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے سنجیدگی اس معاملے میں۔ بعض مرتبہ آدمی غصے میں آ کر جو ہے تو ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتا ہے، فوراً جو ہے تو ایکشن لیتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آدمی کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ کہ اس معاملے کو صبر کر حل کرے، پہلے صبر کر لے اور پھر سنجیدگی سے علماء کی موجودگی میں یا گھر کے بڑوں کی موجودگی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو بالکل غلط ہے، ہم فوراً جو ہے تو غصے میں فیصلہ لے لیتے، بیوی پہ ایسا برس پڑتے ہیں، ایک تو اس کو وہیں جھنجھوڑ دیتے ہیں یا وہ مجبور ہو جاتی اس بات پر کہ اپنے مائکے اپنے گھر اپنے باپ کے پاس چلے جائیں۔ یہ صورتحال بہت ہے۔
پھر اس کی غلطی کی وجہ سے آنے والی بہو کا گھر میں جو ہے تو اس کو ایک سمان دینا چاہیے، کیسا؟ بیٹی کے جیسا۔ تو بجائے اس کو بیٹی کے طرح سمان دینے کے، عزت دینے کے، ایک نوکرانی کی طرح بعض مرتبہ ساس سسرے جو ہے تو استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت غلط طریقہ ہے، اس کی وجہ سے کہ جو ہے تو ایک بالکل خادمہ کی طرح عورت کو استعمال کیا جاتا ہے گھر میں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے حدود اور قیود ہے کچھ شریعت کی روشنی میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے تو اس کے مطابق دین دینا چاہیے، اس کے مطابق تربیت دینا چاہیے۔ جہاں مسئلہ آئے گا کہ عورتوں کی تربیت کا، تو وہاں ان کو ان کے مزاج کے حساب سے، ان کے سامنے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات یعنی بیٹیاں، دیگر صحابیات کے تذکرے کہ ان کے اندر خدمت کا کیسا جذبہ تھا۔ حضرت فاطمہ اپنے گھر کا کام ایسا کرتی تھی کہ ہاتھوں میں جو ہے تو پانی کھینچ کر جو ہے تو ورم آ جاتے تھے، نشانات پڑ جاتے تھے۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، تو ان کے سامنے ان کی تربیت، ہم جب اپنے سامنے ہوں گے تو اپنی تربیت کی بات کریں گے۔ ایک شوہر کے اندر کیا اخلاق ہونا چاہیے، اگر ہم کسی کے باپ ہیں تو باپ کے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اخلاق ہونا چاہیے، اگر ہم سسرے ہیں، خسر ہیں کسی کے، تو ایک خسر کا بہو کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس وقت۔ تو چلے آئیے انشاءاللہ اسی عنوان پر آج کا ہم پروگرام باقاعدہ تلاوت کلام اللہ سے شروع کرتے ہیں، اور حافظ عبدالستار صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ تلاوت بھی آپ فرمائیں اور نعتیہ کلام بھی آپ ہی پیش فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ سناتی اشعار اور اس کے بعد ایک نعتیہ مسلمہ سے ضرور پیش کروں گا، محبت کے ساتھ توجہ سے پڑھیں السلام یا سلام السلام یا سلام السلام یا سلام السلام یا سلام
السلام 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 مصطفى مصطفى منبع اصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان من عطفه باليتامى غفاء حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شعبة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى فغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه لليتامى قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 نبی جی کے گاؤں نبی جی کے گاؤں نبی جی کے گاؤں نبی جی کے گاؤں وہ زمزم کا پانی وہ کعبے کی چھاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں صفا اور مروہ کے دلکش نظارے وہ عرفات غارے ہرا کے کنارے وہ طائف کی سنگلاخ سی ایک وادی جہاں خون سے لبریز تھے میرے ہادی میں دیکھوں حلیمہ کے نورانی گھر کو کبھی چوم پاؤں میں اسود حجر کو کبھی ہو زیارت مجھے پائے اقدس میں دیکھوں وہ نقش نبی مقدس وہ سونے سے کم کر میں دل سے لگاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں وہ زمزم کا پانی وہ کعبے کی چھاؤں چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں میں دیکھوں محمد کے روزے کی جالی سلام عرض کرتا میں سرکار عالی میں دیکھوں مناظر جنت بقی کے
جہاں ساتھ آرام فرما نبی کے، وہ میدان بدروں احد کے اجالے، وہ غزوات کے دن وہ تیر اور بالے، وہ مسجد جو قبلہ تھا اقصی ہمارا، تڑپ ہے بہت دیکھنے کا کنارا، تمنا ہے میری میں دیکھوں مدینہ، میں دور نبوت کا دیکھوں قرینہ، خدا میں بھی قسمت کو اپنی جگاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، وہ زمزم کا پانی وہ کعبے کی چھاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں، چلو آؤ چلتے نبی جی کے گاؤں۔ ماشاء اللہ حافظ عبدالستار صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں ماشاء اللہ تلاوت بھی پیش کر رہے تھے اور منظوم کلام بھی پیش کر رہے تھے، آپ کا کلام سن کر یہ اشعار سامنے تھے: مدینے کی گلیوں کا نقشہ دل میں بسا لیا، مدینے کی گلیوں کا نقشہ دل میں بسا لیا، ہم نے تو جینا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دیا، نبی کی محبت میں جو ڈوب جاتا ہے، نبی کی محبت میں جو ڈوب جاتا ہے وہی زندگی کا مزہ پاتا ہے، تمہاری یاد سے روشن ہے دل کا ہر گوشہ، تمہارا ذکر ہی کافی ہے غم مٹانے کو۔ شفیع صاحب کے لیے ماشاء اللہ انعام موصول ہوا ہے، اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ اب آئیے ہم ہمارے اس پروگرام کی تیسری کڑی اور اہم عنوان پر، ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول پر، اس عنوان کو روشن ڈالنے کے لیے ہمارے اپنے شہر کے وزیر شامل کی امام و خطیب حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی ضلع فیضور کو دعوت دیتے کہ وہ آئے اور اس اہم عنوان پر اپنے مطالعے کی روشنی میں بہتر رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم بزرگان دین، عزیزان ملت اور میرے عزیز دینی بھائیوں، جو موضوع، جو عنوان ہمیں دیا گیا ہے، اس عنوان میں بڑی گہرائی اور بڑے اکابرین کا کام ہے اس موضوع پر بات کرنا، بیان کرنا۔ یہ میرا اور آپ کا آپسی مذاکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان عظیم ہے
کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس کائنات کے اندر حضرت انسان بنا کر بھیجا ہے، اور انسان بنانے کے بعد رب کائنات نے تمام تر نعمتوں سے آراستہ فرمایا، تمام نعمتوں اللہ رب العزت نے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتے گئے، پیش کریں۔ انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں آتے گئے، کوئی اپنے علاقے کے اعتبار سے آیا، کوئی بستی کے اعتبار سے آیا، کوئی محلے کے اعتبار سے آیا، اور کوئی خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے آیا، اور کسی کو ملک کے اعتبار سے ملا۔ حضرت انبیاء علیہ السلام نے رب العالمین کو ماننے والے اور حضرت انبیاء علیہ السلام کو رسول اور نبی ماننے والوں کو سیدھی راہ دکھلائی، وہ راہ، وہ راستہ جس کو رب کائنات نے اپنے قریب آنے کے لیے، بندوں کا تعلق اپنے سے جوڑنے کے لیے راستہ بنایا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ رب کائنات کا بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، ہم جیسے گنہگاروں کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور جو عنوان ازدواج زندگی کے رہنمائی اصول بتلائے ہیں، قرآن خود اس بات کو کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے لاڈلے حبیب، میرے پیارے رسول، تاجدار مدحاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں، صرف مسلمان نہیں، جتنے بھی لوگ جی رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے کہ بتائیں گے رب کائنات۔ آپ دیکھیں ہمارے اخلاق سے کوئی ایمان میں داخل ہو یا نہ ہو، ہمارے اپنے اخلاق کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جو ہم صرف سنت کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے سنت کو سنت سمجھ کر، جن لوگوں نے سنت کو سنت سمجھ کر سنت پر عمل کیا، ان کو دیکھ کر کئی لوگ اسلام کے اندر نہ ہوئے۔ کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے، کسی سائنسدان نے کسی ایک چیز پر ریسرچ کیا، کسی چیز پر سرچ کیا، اس کو پتہ چلا کہ جس کا طریقہ جس نے بتلایا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ سائنسداں اپنی ٹیم کے ساتھ پورا کے پورا اسلام کے اندر رہا۔ کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے ہر اصول کو بیان کیا اور بتلا دیا کہ قرآن کے علاوہ آپ کی زندگی ادھوری ہو گئی۔ اس چیز کو تم دعا سورہ فاتحہ میں دعا کے طور پر مانگ رہے ہو اور قرآن کے مطابق آپ کی زندگی نہیں تو آپ کی زندگی بیکار ہے۔ دعا کرتے نا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب العالمین ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کو راستہ جن پر تمہارا یعنی تیرا انعام ہوا، رب کائنات کا انعام کن لوگوں پر ہوا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام پر اور صحابہ کرام پر، اور اللہ رب العزت
کہ بھیجے ہوئے نبیوں کے متبعین پر اللہ رب العزت کا انعام نازل ہوا ہے اور وہ لوگ سیدھے راستے پر۔ اگر ہم نے قرآن کو سمجھا، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، تو ہم تمام کو اپنی زندگی گزارنے کے اصول سمجھیں۔ اور قرآن پاک کی آیت شریفہ جو تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رب کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم ہی میں سے تمہارے سکون کے لیے، تمہارے وجود کے ساتھ ایک اور وجود اللہ رب العزت نے بخشا ہے ہمارے لیے، ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ کیا کیا؟ بیویاں بھی اس لیے کہ تم سے سکون حاصل کرو۔ قرآن حکم دے رہا ہے، اور اسے سکون کئی طرح کے حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر دینی ماحول ہوگا، مرد کے اندر سنتیں ہوگی، مرد سنتوں کی اتباع کرنے والا ہوگا، مرد نمازوں کا پابند ہوگا، مرد قرآن و حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے والا ہوگا، تو سکون بیوی کی طرف سے اس کے لیے یہ آئے گا کہ اس کو دیکھ کر اس کی بیوی بھی دین پر چلنے والی بنے۔ اب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہوں کیسا کیسا اپنے اخلاق میں، لیکن میرے بیوی کے اخلاق ایسے ہو کہ بس میرا حکم اور اس کے اخلاق میرے سامنے جائے۔ میں نے اصول کے اندر یہ بتلایا کہ اپنے آپ کو بن کر بتلانا ہے، تو تب جا کر سامنے والا ہم کو بن کر بتلانا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، اخلاق کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کیا، اخلاق کو پیش کرنے کے بعد صحابہ پہلے غیر ایمان والے نہیں تھے، کفر و شرک کے اندر مبتلا تھے۔ پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر، امانت داری کو دیکھ کر، حسن اخلاق کو دیکھ کر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کو دیکھ کر، لین دین کے معاملات کو دیکھ کر، امانت جو رکھی جاتی تھی اس کی امانت داری کو دیکھ کر، اور اپنے خاندان اور معاشرے کے ساتھ اللہ کے نبی کی کیا اخلاق تھے اس کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام ایمان کے اندر آئے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ جن اصولوں کو ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا، ان اصولوں کو چھوڑ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت بن جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں چھوڑ دیا۔ کھاؤ پیو اپنے اعتبار سے زندگی کو گزارو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اکیلے پن کو محسوس کیا، اور رب العالمین جو رب ہے اللہ رب العزت بندے کے ہر سوچ کو، بندے کے ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد کی ذریت چلتی رہی۔ بتلانا مقصود یہ ہے کہ کسی انسان کی زندگی بغیر زوجہ کے، بغیر جوڑے کے ادھوری ہے۔ کیا ہے؟ ادھوری۔ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام میں سے 3 صحابی رسول جو خوف خدا کے رکھنے والے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، اللہ رب العزت سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر ادا کرنے والے، تینوں اکٹھے ایک جگہ جمع ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے فرمایا کہ میں اب پوری زندگی پر روزے رکھوں گا،
دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں اب اپنے گھر والوں کے قریب جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پہنچی. حدیث مبارک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو حاضر کیا اور کہا کہ تقوی میں سب سے زیادہ میں تم سے آگے ہوں. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں ہوں کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی افطار بھی کرتا ہوں, کبھی کبھی روزے بھی چھوڑتا ہوں. میں عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیا ہے. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو صرف ایک کام میں لگ جانے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ کام تم کو بھی کرنا. ایسے ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت ڈرنے والا, بہت زیادہ ڈرنے والا کہ ہر وقت غالباً کتابوں کے اندر لکھا کہ اکثر و بیشتر اپنے اوقات رونے میں گزرا. انہوں نے عہد ارادہ کر لیا کہ اب میں اپنے گھر والوں کے قریب نہیں جاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ میں جس کام کا حکم دیتا ہوں اس کام کو کرنا ہے. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو اس سے اعراض کرے وہ مجھ سے. اب اس کے ساتھ ساتھ اصول بتلائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کی ہر چیز کا خیال رکھے, نام و نفقے کا خیال رکھے. اور بیوی کو حکم دے دیا کہ گھر والے کی یعنی اپنے شوہر کے رہن سہن اور بچوں کی تربیت کی فکر کرنا یہ تیری ذمہ داری. عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا یہ تیری ذمہ داری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ رہ کر ان کی زندگیوں کے ساتھ زندگی گزار کر ہمیں یہ بتلا دیا کہ کبھی مزاج گرم ہو جائے, کبھی مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس موقع پر ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے. ہم تو معاشرے کے اندر مرد یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے احکام اور سارے کے سارے شریعت کے اصول بیوی کے لیے میرے لیے کوئی اصول نہیں. غلط, یہ غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت نام سے پکارا کرتی تھی, حمیرہ. آج کل معاملہ ہمارے گھروں کے اندر الٹ پہ کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے, ذلیل کر کے پکارا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور گھروں کے اندر خاص طور سے ان باتوں کا ہم خیال رکھیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے بچوں پر اس کے غلط اثرات ہوں. اس لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا نصیر الدین صاحب مفتاحی جو مراٹھواڑہ حج کمیٹی خدمت حجاج کمیٹی کے صدر ہیں, وہ فرماتے ہیں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں, برتن ہر گھر میں بچتے ہیں, برتن ہر گھر میں بچتے ہیں, لیکن سب سے اہل انسان, سب سے قوی انسان اور سب سے سمجھدار اور عقل مند اور ہوشیار انسان وہ ہے کہ ان برتنوں کی آواز اپنے گھر سے باہر نہ جائے. اس لیے
کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی انبن ہوتی ہے، تیسرا طاقت لگانے والا اس میں شیطان ہوتا ہے۔ تیسرا طاقت لگانے والا اس میں شیطان ہوتا ہے، اس لیے کہ خاندان کو توڑنا ہوتا ہے، خاندان کو توڑنا ہوتا ہے، اور جب خاندان ٹوٹتے ہیں تو پھر بربادیاں نصیب اور مقدر بن جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے مولانا نصیر الدین صاحب یہ خاص طور سے فرماتے ہیں کہ جس گھروں کے اندر برتن بجتے ہو اس گھروں کے اندر خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام بآواز بلند کرنا چاہیے۔ اور حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس گھروں کے اندر حدیث مبارکہ کی تعلیم، صحابیات کی زندگی، جو صحابیات نے اپنی زندگی حضرات صحابہ کرام اور ازواج مطہرات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگیاں گزاری ہے، ان کی زندگیوں کو گھر کے اندر پڑھا جائے۔ لیکن معاشرے کا یہ حال ہو چکا ہے، اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے پاس دوستوں کو دینے ٹائم میں، دوستوں کو وقت دینے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ہوٹلوں کی زینت بننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے 3-4 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم، ہمارے پاس 100 150 ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ٹائم، ہمارے پاس موبائل کے اندر شارٹس کلپ دیکھنے کے لیے ٹائم، لیکن ٹائم نہیں ہے تو ہمارے گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ہماری اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خدا را اگر یہی حال ہمارا رہا تو جس وقت دیکھیں بچے کا پیدا ہونا، انسان کا جوان ہونا اور جوان ہونے کے بعد اس کی جوانی کا ڈھلنا اور سفیدی اس کے جسم پر ظاہر ہونا اور کمزوری اس کے جسم پر ظاہر ہونا، قرآن خود بتلا ہے۔ اور سفیدی کا ظاہر ہونا مطلب یہ ہے کہ قبر سے قریب ہونا، اب قبر سے قریب ہونے سے مراد یہ ہے کہ کمزوری جب بڑھاپے میں ہمیں آ جاتی ہے تو جن لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کو ہم نے پہلے ٹائم نہیں دیا ہوتا ہے، تو تب وہ جس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس وقت ہمیں ٹائم نہیں دیتا۔ اس لیے یہ بچے نے دیکھا ہے کہ میرا باپ کبھی 12 ساڑھے 12 1 بجے سے پہلے گھر میں نہیں آتا۔ بچے نے دیکھا ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ، میری بیوی نے دیکھا ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھے اخلاق سے کبھی پیش نہیں آیا۔ بچے نے دیکھا لاڑ و پیار میرے ساتھ میرے باپ نے کبھی پیش نہیں آیا، تو اب اس کی اس عمر کے اندر میں اس کا کیا ساتھ؟ بیوی کہے گی اس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ نے اس وقت میری ضرورتیں پوری نہیں کی، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آیا، اب میں تیری کیا ضرورت ہے؟ یہ محبت کا تعلق عقل اور دل سے ہوتا ہے، محبت کا تعلق عقل اور دل سے ہوتا ہے۔ اگر عقل اور دل کسی سے ٹوٹ جائے نا تو اس کی طرف دیکھنا بھی انسان پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بھی قریب رہنے والا انسان، چاہے وہ کتنا بھی قریب رہنے والا انسان ہو۔ اس لیے اصول یہ بتلا ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک کے اعتبار سے، ہر ایک کو ہر ایک کے اعتبار سے وقت دینا ضروری اور لازمی ہے۔ اور بہت سارے معاملات آج کل نوجوانوں کی طرف سے یہ سننے میں بھی آ رہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ماشاء اللہ آپ کے مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا شہزاد صاحب اور ہمارے شہر کے بڑے بڑے علماء کرام مولانا عرفان صاحب وغیرہ یہ معاملات کے اندر بہت زیادہ جانتے رہتے ہیں، اور ان سے ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے نوجوان بچے اپنے والدین سے بہت دل جلد ہو گئے۔ مجھے کیا لگے آپ نے اخلاقی نہیں سکھایا اور بچے نے اخلاقی نہیں سکھایا، اس لیے کہ جب باپ اس کی کمائی کا حقدار بنتا تھا تو اس کے حسن اخلاق کو صحیح کرنے کا حقدار بنتا تھا۔ شادی سے پہلے جب سے کمانے لگ گئے تو اس رقم کا مالک کون؟ باپ ہے،
باپ ہی کے پاس اس کی رقم آتی ہے، تو باپ کا کام یہ تھا کہ بچے کو اپنی زندگی سمجھانے کے لیے کسی عالم دین کے پاس بٹھائے کہ بیٹے تیری زندگی کیسی گزارنا ان سے سیکھ. خود باپ اخلاق پیش کرتا بچے کے سامنے، معاملات کو الگ سے الگ ہو جائے. اور خاص طور سے گھروں کے اندر اصول کے اندر یہ بتلا رہا ہوں کہ خاص طور سے گھروں کے اندر سے جو بے دینی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے، ویسے خفیہ راستوں سے داخل ہو رہی ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. انٹرنیٹ والے موبائل اور جو ہمارے گھروں کے اندر ٹی ویاں لگی ہے تو خود ہمارے لیے لگائی کہ بھائی آئی پی ایل کا زمانہ ہے نا، پیسے دیکھیں گے سماچار کیا چالو ایران کا قرآن کا ادھر کا ادھر کا تو سماچار دیں. اب لینے والے بھی بیچارے جن کے گھروں میں ٹی ویاں لگی ہے ایسے ایسی تعویلات کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں اس میں، اور کچھ بھی نہیں اس میں. سارے چینل ہم نے اڑانے ہوئے ہیں، صرف ایک ہی چینل رہتا ہے اس میں. صبح صبح ہم سورہ یاسین سنتے ہیں اس میں، اور وہی مولانا آگے بیٹھ کر کے بیانات وغیرہ سنتے بس، اور باقی کچھ بھی نہیں. جب صاحب گھر سے نکل جاتے تو محترم اور اپنے ساتھ بچوں کو اور بچیوں کو لے کر کیا اس پر دیکھیے آپ کو بتائیں. آج کل موبائل پر ایک کال کرو، کال کرنے کے بعد کٹ کرو تو ایک ضرورت بن گئی موبائل، ورنہ ایسی ضرورت تو رات میں ماٹ دیتے. کال کٹ کرو آپ کا دماغ پورا گھوم جائے گا اس وقت. ایسے ایسے ایڈورٹائز آ رہے ہیں. آپ کس چیز کو کرنے والے تھے، کس چیز کا ذکر کر رہے تھے، کس چیز کی طرف آپ کا دماغ تھا، وہ سارا اس سے ہٹ جائے گا. دل کے اوپر کیا چل رہا ہے آپ کو کیا؟ خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر بے دینیاں جو پھیل رہی ہیں یہ ٹی ویوں کی وجہ سے پھیل، اور انٹرنیٹ والے موبائلوں سے. ان چیزوں کو ہمارے گھروں سے ختم کرنا ہے، اور خصوصاً ہمارے گھروں کے اندر دینی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اور خصوصاً نمازوں کے اندر، نمازوں کے بعد اور دعاؤں کے اندر ہم اپنے زندگی گزارنے کے حسن کو اللہ سے مانگیں. اللہ رب العزت چین سکون ہمارے اور ہمارے گھر والوں کی زندگی میں کرنا ہے. اور آج کل معاملات بھی یہ ہو رہے ہیں اصولوں کے اندر یہ بات کہ میاں بیوی ان لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس قرآن کا ہے، وہ تمہارا لباس اور تم کا لباس. اس طرح استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں. لیکن آج کل معاشرے کے اندر یہ بات اور یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، بہت اور اس کو برا نہیں سمجھتے کہ ارے دورے سے بات کرنا چاہیے. ارے دورے سے لاؤ جاؤ کھاؤ تو عام طور پر چلتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو چینج کیجیے، ادب سے بات کیجیے. سامنے والی جو معاشرے کے اندر بول رہے ہیں زبانوں سے جو بولتے ہیں، سامنے والی جیسے معاشرے میں جو بات نکالتے ہیں زبان سے، ہم نے بہو ڈال میں بہو نہیں چھوڑے لی، آپ اخلاق پیش کرو تو چھوڑے نہیں. آپ کو ایک صحیح مومنہ بن کر بچنا ہے. سلمانہ یہ بات عام طور پر نکاح کی مجلسوں کے اندر بھی یہ واقعہ سنا ہے. ایک عورت کی شادی، بچی کی شادی ہونے کے بعد وہ کچھ مہینے اپنے گھر پہ رہنے کے بعد جا کے اپنی ماں کے پاس، اور ماں سے شکایتیں کرنے لگی ساس کی، اس کی، اس کی، ایسی ویسی. تو وہ ساس یعنی اس کی بچی کی ماں اپنی بچی کو لے کر گئی کسی بابا کے پاس، جیسے مولوی صاحب کے پاس. انہوں نے کہا کہ میں تجھے 40 دن کی پوڑیاں دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی پوڑیاں باندھ کر دیتا ہوں. خاموشی سے وہ پوری کھول کر اپنی ساس کو دودھ میں پانی پلا کے دیتا ہوں. 40 دن میں تیری ساس کا کام تمام ہوتا ہے. ہمارا بولتے ہیں ایسی آدمی کو 40 دن میں تیرا کام اور تیری ساس کا کام تمام ہو جائے. اور بس میں جو بات بتا رہا ہوں مجھے اس بات کا عمل کرنا ہوگی. کیا ساس کا جو کھانے کا ٹائم ہے اس سے پہلے اس کا کھانا لگ جانا چاہیے. جس چیز کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اس سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش میں تمہیں لگے رہنا. اور دوسرا، جیسے تو تیری ماں کو ماں بول کر امی بول کر پکارتی ہے، ساس کو بھی ماں اور امی بول کر پکار، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آ. یہ 40 پوڑیاں ختم ہونے سے پہلے اس کا کام کرنا ہوتا ہے. اب وہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ 20 دن کی پوڑیاں ختم ہوتے ہیں تو وہ ساس کا رویہ ایک دم بدل جاتا ہے. وہ بھی ساس بھی بہو کے ساتھ بیٹی جیسے پیش آ رہی.
معاملہ اتنے اچھے ہوں گے کہ خود کی ماں بھی اس کو اتنا اچھا نہیں لگتی، احساس اس کو اتنا اچھا لگتا. تو ڈری ڈری اپنی ماں کی پتہ ہے کہ ماں بولا میں نے غلط کر دیا، بنا وہ پولیس کے پورا ہو گیا تو میری ماں وہ میری ساس مر جائے گی. وہ بیچاری میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئی. عورت کے پاس گئے، عورت کا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس کے اندر میں نے تو ایسا کیا نہیں بولے، لیکن طاقت بڑھ گئی کہ اس کے اندر دوا دیا تھا. جو اخلاق تو نہیں پیش کر رہی تھی اس کی بنیاد پر یہ ساری دراڑیں پیش آ رہی تھی. خاندان کی جو دراڑیں تھیں یہ پیش آ رہی تھی. اب تو نے تیرے اخلاق کو درست کر دیا تو سامنے والے نے تیرے ان کے اخلاق کو، یعنی تیری ساس نے بھی اس کے اخلاق کو چینج کر دیا. بس اسی کا نام زندگی، بس اسی کا نام زندگی ہے. تو ساس اور بہو کا معاملہ ہے یہ ہمارا اس موقع پر میاں اور بیوی کا معاملہ ہم نے کچھ سوچنا چاہیے. ادب تہذیب سے اخلاق سے پیش آنا چاہیے. بچوں کے سامنے زیادہ زور سے چلا کر بے ادبی سے سامنے والوں کی، وہ بھی ایک انسان ہے، کمزور انسان ہے. آپ دو مار سکتے ہو، بیچاری نہیں مار سکتی، لیکن آپ نے اخلاق پیش کر دیا تو اس کے خاندان، اس کی نسل بھی درست ہو جائے گی اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ماشاء اللہ بہت قیمتی باتیں آج کے عنوان کے تعلق سے ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند سوالات ہیں. بچوں کو جو ہدیہ ملتا ہے، چھوٹے بچوں کو، تو ماں باپ یہ ہدیے کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیے اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہدیہ اگر رقم کی شکل میں ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور میں ہم نے گھر میں عقیقہ رکھے یا کوئی پروگرام رکھے بچوں کے عنوان سے، تو بعض مرتبہ لوگ ایک تو کپڑوں کی شکل میں لاتے ہیں یا رقم کی شکل میں لاتے ہیں. تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ عرف کیا ہے. اگر کپڑوں کی شکل میں لائے تو ماں کے لیے کپڑے لائے تو ماں اس کی مالک رہے گی، عرف یہی. باپ کے لیے اگر کپڑے لائے تو باپ اس کا مالک رہے گا. اور اگر وضاحت کر کے دیے جیسا والد کے پاس کہ یہ رقم رہنے دو آپ کے پاس، تو سمجھو یہ والد کو رقم دی جا رہی. جیسے اس نے پروگرام کیا تو اس حساب سے خرچ وغیرہ لگتا ہے، اخراج. جیسے شادی میں عام طور پر ہوتا ہے کہ والد کے پاس رقم دی جاتی ہے، سرپرست کے پاس دی جاتی ہے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ رقم والد استعمال کر سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی بچے کے حق میں دے اور یہ کہہ کر دے کہ بچے کے استعمال میں آئیے رہنے دو، تو اس رقم کا مالک بچہ ہی رہے گا. اب اس کو ماں بھی نہیں استعمال کر سکتے اور باپ بھی نہیں استعمال کر سکتے. ایسے ہی عیدی وغیرہ، اب عید کا موقع ہے تو بچوں کے پاس آنے والی عیدی، لا بیٹے کتنی جمع ہوئی، ہم اس کو 10 روپے دے دینا، باقی جیب میں ڈال دینا، بالکل جائز نہیں ہے. یاد رکھیے اس کو. عام طور پہ لوگ غفلت میں اسے نہ ماں استعمال کر سکتی نہ باپ استعمال کر سکتا، والدین استعمال نہیں کر سکتے. تو کیا کریں گے؟ تو یہ آنے والی رقم جو ہے ہدیے میں، ان کو بچوں کی ضروریات میں استعمال کریں. بچوں کی ضروریات میں استعمال کریں. اپنا خرچہ تھوڑا سا بچ جائے گا. اگر زیادہ کم ہدیہ عید آئی تو اب بچوں کی ضرورت ہے، جیسے کرکرے کو پیسے دے رہے، بسکٹ کو پیسے دے رہے، تو اس میں سے دے رہے اپنا رہنے دیں. اور اشیاء کی شکل میں جیسے مکتب میں استعمال کی چیزیں دی جاتی بچوں کو، جیسے ٹفن دیا گیا کبھی، تو جو چیز بچے کے استعمال میں آنے والی ہے تو وہ بچے کی ہی رہے گی. باپ کو یہ اختیار نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے محمد صاحب کو کوئی چیز ملی انعام میں، اب وہ اس کے استعمال کی ہے تو اب ان کے والد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے بچے کو دے. اس کی ملکیت کی چیزیں وہ استعمال کرے. ہاں وہ اس کی رضامندی سے اگر بھائی کے ساتھ کھیلے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن والد کو اختیار نہیں ہے اور والدہ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اس کی چیز اس کو دے. اس میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. اور ایسے ہی بات مرتبہ مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں گھروں میں، تو بچوں کے ہاتھ میں پیسے دیتے ہیں تو اس کے مالک بھی کون رہیں گے؟ بچے ہی رہیں گے. اس پیسوں کو ان کی ضروریات میں استعمال کرنا چاہیے. آگے لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان سب سے اہم چیز کیا ہے؟ تو سب سے اہم چیز میاں بیوی کے درمیان اعتماد ہے، بھروسہ. بھروسہ اگر ہے آپس میں تو ان کی گاڑی انشاءاللہ موت تک چلے گی. اور جہاں شک آ گیا تو پھر ان کی گاڑی بہت جلدی ٹوٹ جائے گی. سب سے اہم چیز بھروسہ ہے. اس نے اخلاق، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، جیسے مفتی صاحب نے اس پہ روشنی ڈالے.
ایسی بیوی کے ساتھ خوش دلی سے بات کرنا، بیوی کے ساتھ خوش دلی سے بات کرنا. آدمی باہر نکلتا تو سارے گاؤں سے ہنستے خوشی سے مسافے کرتے پھرتا، ملاقات کرتا، گلے ملتا، گھر میں آیا تو منہ پہ 12 بن جاتے اس کے، چڑ 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 چڑ. تو کبھی بیوی سے جو تو مسکرا کے بات نہیں کرتا. تو ظاہر سی بات ہے ہم غصے سے بات کریں گے وہ تو اپنوں سے زیادہ پھر وہ آپس میں نہیں بن پائے گی. اس لیے اعتماد، بھروسہ اور خوش دلی سے آپس میں بات چیت کرنا. اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی زیادہ موبائل استعمال کرتا ہو اور ایک دوسرے کو وقت نہ دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے مفتی صاحب نے تو ابھی بتایا، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ گھروں میں خرابی آ رہی ہے. لوگ ایک تو پہلے گھروں میں وقت کم دیتے، ہوٹلوں میں زیادہ دیتے، دوستوں میں زیادہ دیتے، کاروبار میں زیادہ دیتے. بڑی مشکل سے ہمارا وقت جو ہے تو رات کا فارغ رہتا. اگر وہ وقت بھی ہم جو موبائل لے کے بیٹھ جائیں گے گھر میں تو بیوی کو ٹائم کیا دے رہے ہیں؟ میں اشاروں میں بات کروں گا. یہ بات اس لیے بھی سمجھانا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بیوی کو اتنا وقت دینا چاہیے جتنا ہماری ضرورت کا ہے، یعنی تعلق قائم کرنے کا نہیں. پھر بیوی سے چڑچڑا مزاج اس کا بنتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ صرف یہ مجھے اسی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری چیز ان کو اہم نہیں لگتی ہے. ارے اس کے دکھ سکھ پوچھو، روزانہ کی بچوں کی کارگزاری اپنی بیوی سے بیٹھ کے پوچھو. آج بچے اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، مکتب گئے تھے نہیں گئے تھے، بچوں نے کھانا کھائے نہیں کھائے، طبیعت کیسی کیا. 2-4 منٹ ایسی محبت بھری باتیں کر لیں گے انشاءاللہ تو یہ باتیں آپ کے بڑھاپے میں آپ کو سہارا ہے. تو جوانی میں اگر صحیح سے نہیں رہے تو بڑھاپے میں سوائے تانے بھری زندگی کی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو تم تجربہ کر کے دیکھو تم. تو وقت کی تقسیم کریں. کاروبار کے وقت کاروبار کا، دوستوں میں اگر دینا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہو، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ. اب ہمارے یہاں مزاج یہ بنتا جا رہا لوگوں کا. میں یہ واقعہ جو مفتی صاحب نے سنا ہے، اسکول والا واقعہ اکثر بولتے رہتا ہوں. وقت زیادہ ہو جائے گا، اشاروں میں سمجھیے کہ ہم بچوں کو اور بیوی کو بالکل وقت نہیں دیتے. ہمارا وقت کاروبار کے بعد سب سے زیادہ دوستوں میں جاتا ہے، سب سے زیادہ. روزانہ ایک ہی دوست کو کیا لے کے بیٹھنے کا، روز 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے پورے ٹیبل ہم نے چکنے کر دی ہوٹلوں میں. بجائے اس کے یہ کہ ہم بجائے ہوٹلوں میں بیٹھنے کے گھروں کو وقت دیں تو انشاءاللہ اس سے ہمارے گھر میں دین کا ماحول پیدا ہو. آپ خود سوچیں. میں ایک سوال آپ کے سامنے قائم کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کب ایک دم فیملی کی طرح کب بیٹھے جیسا؟ کیا اس میں کچھ ہنسی خوشی کی باتیں ہوئی ہو، کچھ ترقی کی باتیں ہوئی ہو؟ ایک تو روٹین ہے کہ آدمی کھا رہا پی رہا گھر میں سو رہا، وہ تو روز چل رہا، لیکن ایک دم سوچ وچار کے ساتھ ایسا بیٹھنا ہوا کہ جیسے گھر میں بوڑھے والدین ہوتے ہیں، دادا دادی ہوتے ہیں، ایسا ان کے ساتھ ہمارا کب بیٹھنا ہوا؟ آج ماں باپ ترس رہے کہ جوان بچے دے دو ہمارے پاس آ کر تھوڑا سا بیٹھے 5 منٹ. کسی کا معمول نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ روزانہ ہوٹلوں میں آدھا گھنٹہ دیتے، لیکن بوڑھے ماں باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بیٹھو، وہ ہمارے بیٹھنے کے محتاج ہیں. اتنا پوچھو ابا کھانا کھائے کیا، اماں کھانا کھائے کیا. اگر اللہ توفیق دے تو ہم ماں باپ کے پاؤں دبانے کی جو ہے تو آر سمجھتے. یہ سوال آیا ہے بڑی میں، دیکھیے کہ کسی مزار کے سامنے جھکنا شرک ہے تو والدین کے سامنے جھکنا کیسا ہے؟ تو شرک مزار پہ جھکو، درگاہ پہ جھکو، کہیں بھی جھکو، یہ شرک ہے. ایسے ہی ماں باپ کے سامنے جھکنا بھی شرک ہے. یہ سوال آگے کا یہ ہے کہ والدین کی خدمت کیسی کرنا چاہیے. والدین کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرو، ان کی خیر خیریت دو، ان کے سامنے تعظیم سے بیٹھو، ادب سے بیٹھو. اور میں تو کہتا ہوں کہ معمول بنا لینا چاہیے. موقع ملے تو روزانہ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ. 5-10 منٹ ان کو زبر وہ تو نہیں دیتے اکراماً، 5-10 منٹ اگر ملے تو ان کے پیر دباؤ. چاہے ہم دادا خود کیوں نہ بن گئے ہوں، لیکن اگر ہمارے ابا حیات ہیں تو یہ کام کرو. ہمارے بچے گھر میں دیکھیں گے کہ میرے ابا دادا کے پاؤں دباتے تو تمہارے بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود تمہارے پاؤں دبائیں. کما تدینو تدان. اپنی امی کے پاؤں دباؤ. امی بوڑھی ہے تو جو خدمت کی ضرورت ہے یہ کرو. البتہ تعظیم کے لیے ماں باپ کے سامنے بھی جھکنا جائز نہیں. ایسے ہی سوال کیا ہے کہ مالی وسائل میں مالی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں اختلاف ہو تو کیا کریں؟ خرچے کم کریں، سادہ زندگی گزاریں. یعنی آمدنی کم ہے اور جاوت زیادہ ہے، اس کے خود کے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں
ورنہ عورت کے خرچے بھی بہت زیادہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے، اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے تو آپس میں جھگڑے نہیں، تم ہمارے کیا گھر میں کچھ لا کے نہیں ڈال رہے، تو کتنے لوگ تو ہوٹلوں میں ہی ڈال رہے، خود بیچارے ہوٹل میں کھا لیتے، اور ادھر ہیں ایسی کئی فیملیاں کو ہم نام تو نام جانتے ہیں، ایسے جیسے مفتی صاحب نے بولے کئی واقعہ کیسوں میں جانا ہوتا ہے، تو تقریباً 3-4 واقعے ہمارے سامنے ایسے آئے جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مولانا یہ تو جو ہے تو ہوٹل میں کھا لیتے، صبح شام، صبح جو چائے پی کے جاتے تو دوپہر کا بھی ہوٹل میں کھا کے آتے، شام کو بھی ہوٹل میں کھا کے آتے دوستوں کے ساتھ، گھر میں کسی کوئی پرسان حالی نہیں، دل میں آیا تو لا کے ڈال دیے سبزی منڈی گوشت، نہ تو کبھی کبھی میں میرے حساب سے گھر چلا، کبھی برتن دھونے جا رہی تو کبھی کسی میں کپڑے دھونے جا رہی، اور میں تربیت کری، یہ کیا کھاتے پیتے والے بس، اب کب تک میں کروں، اس لیے میرے باپ کو مزہ آئی بولے تم کیا سمجھا رہے ہیں، اب کیا اب ہم نے کیا بولنا اب یہ موقع سے، یہ تو شوہر ریوس ہو گیا، تو ایسی صورتیں بھی آتی، اس لیے کوشش یہ کرنا ہماری آمدنی جتنی ہے، ہم 400 روپے روز کماتے ہیں تو اب لگا لینا ہمارا انداز مہینے کا 12,000 روپے کا بنتا ہے، تو اس حساب سے اپنے اخراجات کو ہم سیٹ کریں، اس حساب سے کہ گھر میں کتنا خرچ کرنا ہے، ماں باپ کو کتنا دینا ہے، جو بھی ہماری آمدنی کم ہے اور پیر سے زیادہ وہ کیا بولتے ہیں چادر سے زیادہ پیر پھیلائے تو آدمی پریشان ہوگا، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی آمدنی پر نظر رکھے، اس میں سے جو ہے تو اپنے بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، سب پر خرچ کرنے کی ترتیب بنائے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اس کا آسان طریقہ بتائیں کیا ہے؟ اوپر میں نے ذکر کر دیا، پھر بیوی سے اچھے سے بات کرنا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، مسکراہٹ سے بیوی کے ساتھ پیش آنا، ایسے ہی عورتوں کو ہم ہدیہ گیدیہ دیتے ہی نہیں تو تحفہ بھی دینا چاہیے، حدیث میں ہے کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی، ہدیہ دو محبت بڑھے گی، کیوں بولیں گے وہ ہدیہ دینے کا کام ہی نہیں رکھتی، پہلے ہی نکال لی تھی جیب میں سے، ابھی عید کی خریدی کا موقع ہے تو بجائے بیوی کے پیسے مانگنے سے پہلے ہم کیا کریں، اس کو خود اپنے پاس سے، دیکھو طریقہ ہے ہر چیز کا، یہ ہے کہ اگر ہم کو معلوم ہے عید آنے والی ہے تو ہم خود اپنے پاس سے ایک رقم نکال کر بیوی کو ہدیہ کر دیں کہ ہماری طرف سے عید کی آپ کو جو ہے تو خوشی میں یہ رقم ہے، ہم انشاءاللہ مارکیٹ میں ساتھ میں جائیں گے اور یہ آپ اس رقم کے مالک ہے، آپ کی پسند کا آپ خریدو، جو بھی ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے بیوی ہے، 4 بچے ہیں، ان کا 10,000 کا خرچہ رہے گا رمضان کا، تو 10,000 روپیہ بیوی کے پاس تو یہ ہدیہ ہے ان کا، اور یہی پیسوں سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، خریدی کریں گے اور ساتھ میں مارکیٹ میں جائیں گے، اکیلے کی کہیں نہیں لگا رہا ہوں، ساتھ میں لے جاؤ، بیوی کو مارکیٹ میں لے جا سکتے ہیں لیکن محرم کے ساتھ، یہ اس لیے کہنا پڑا مجبوری میں کہ ہم مارکیٹ میں عورتوں کو نہیں لے جا رہے، وہ اکیلے جا رہے ہیں، ہم نہیں لے جا رہے نا، وہ اکیلے جا رہے، نہ محرموں کے ساتھ پھر بات چیت ہو رہی، ساری چیزیں ہو رہی، اس لیے ہم خود محرم جو ہے تو مارکیٹ میں عورت کا اپنے محرم کے ساتھ جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن عورت کا اکیلے مارکیٹ میں جانا ناجائز ہے، حرام۔ سوشل میڈیا ازدواجی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کا؟ مفتی صاحب نے تفصیل سے بتا دیے، ٹی وی اور موبائل کے غلط استعمال سے میاں بیوی میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے حقوق بتائیے۔ دیکھیے شوہر پر جو ہے تو بیوی کے لیے اس کا نفقہ یعنی اس کا پورا خرچہ برداشت کرنا، کھانا پینا رہنا سہنا، ایسے ہی اس کے تحفظ میں کیا آئے گا کہ اس کے پردے کا اہتمام، اس کو ایسے مکان میں رکھنا کہ اس کی حیا اور شرم ساری چیزیں باقی رہیں، پھر وہ گھر خود کا ہو یا کرائے کا ہو، ایسی جگہ رہائش رہنا کہ عورت کا پردے کا بھی پورا خیال رہے، ایسے ہی اس کے ساتھ اس میں سلوک کرنا۔ اگر یہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ ہم، تو یہ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ تو جتنی باتیں پہلے یہ سوال سے پہلے بتائی گئی، اگر ان ساری باتوں میں انشاءاللہ عمل کریں گے تو جھگڑے دھیرے دھیرے ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی امکانات یہ ہے کہ آئندہ کا چاند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سعودی میں چاند نظر نہیں آیا، تو یہ پکی بات نہیں ہے کہ سعودی میں نظر نہیں آیا تو ہمارے یہاں بھی نظر نہیں آئے گا، اصول یہ نہیں، اصول یہ ہے کہ چاند کل ہم کو بھی دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے، اگر ہمارے یہاں نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ چانسز نہیں ہوتے ہیں۔ جو ماہر فلکیات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی پر ہمارا دار و مدار نہیں ہے،
عام طور پہ ویسا ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ سعودی میں بھی اسی دن عید ہوئی جس دن ہمارے یہاں ہوئی. تو مدار کیا ہے؟ چاند ہے, چاند. ایسا بھی ہوا بعض مرتبہ کہ مالیگاؤں میں عید ہوئی اور سندوڑ میں عید نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں چاند نظر آیا. بلکہ بعض مرتبہ جو ضلع کی جو ہو رہی تھی کہ اب محکمہ شریعت جس کو کہتے ہیں امانت شریعت, اگر امیر شریعت نے ان کو دیکھ لیا, 2-4 آدمی ان کے پاس چلے گئے کہ مفتی صاحب ہم کو چاند نظر آ گیا, تو وہ اورنگ آباد کے لیے عید کا اعلان کر دیں گے. اگر گواہ پہنچ گئے ان کے پاس تو ہو سکتا ہے کہ اورنگ آباد میں 2000 روپئے مہاراشٹر میں نہ ہو. تو ہمارے ظاہر میں یہ ہے کہ سعودی میں نظر نہیں آیا تو ہمارے یہاں بھی سنیچر کچھ رہیں گی, ایسا ہی فکس معاملہ نہیں ہے. البتہ زیادہ تر امکانات ایسے ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب دعا صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.